اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پر فضل و کرم فرمائے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت و سربلندی اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ عزیزان گرامی، رب العالمین احکم الحاکمین تمام کائنات کا خالق ہے۔ اس رب العالمین احکم الحاکمین نے لفظ کن ارشاد فرما کر اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک کا قرآن فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خالق فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو بنانے کا، کسی چیز کو تخلیق کرنے کا، تو رب العالمین احکم الحاکمین لفظ کن ارشاد فرماتا ہے۔ اور لفظ کن اس کا مطلب ہے کہ ہو جا، فیکون اللہ رب العالمین احکم الحاکمین لفظ کن ارشاد فرماتا ہے، ادھر وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے۔ اس خالق کائنات وحدہ لا شریک نے لفظ کن فرما کر اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات کے اندر 18,000 عالم مارز وجود میں آئے، یعنی اس کائنات کے اندر 18,000 عالمین کو اللہ نے تخلیق فرمایا، بنایا، اور وہ 18,000 جہانوں کے اندر، عالمین کے اندر، ہر جہان کے اندر اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو بسایا۔ یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے لفظ کن سے 18,000 جہان پیدا فرمائے، 18,000 عالمین پیدا فرمائے، اور ہر جہان کے اندر اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، مخلوقات کو بسایا۔ جس طرح کہ یہ کائنات ہے، یہ جہان ہے، یہ دنیا ہے، اس کے اندر، اس زمین کے اوپر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس زمین کو بنایا، اس زمین کے اندر بے شمار مخلوقات بنائیں۔ اسی طرح ایک جہان آسمانوں پر ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مخلوقات ہیں، اور 7 زمینیں ہیں۔ ہر جہان کے اندر، ہر عالم کے اندر اس کی بے پناہ مخلوقات ہیں، اور ان تمام کا خالق وہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ تمام مخلوقات جو تمام جہانوں کے اندر ہے، صرف اس زمین کی مخلوقات نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ وہ 18,000 جہان، 18,000 عالمین، ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ پہچانتی ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے۔ وہ پہچانتی ہیں، ہر مخلوق جانتی ہے، ہر مخلوق پہچانتی ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو تمام تر مخلوقات اپنے مالک حقیقی یعنی رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ یعنی ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی 18,000 جہانوں کے اندر، 18,000 عالمین کے اندر، ہر مخلوق
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو پہچانتی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی تحلیل کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا سورہ جمعہ کے اندر 28واں پارہ، خالق نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو ان زمینوں کے اندر ہے، جو آسمانوں کے اندر ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق یسبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ جس مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، اعلیٰ جس مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور شرف کا تاج جس کے سر پر سجایا ہے، اور جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا ہے، اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی پاک کتاب کلام مقدس میں سب سے زیادہ فرمایا ہے، وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے انسان، وہ مخلوق انسان ہے۔ یعنی تمام جہانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی عبادت و ریاضت کرتی ہے، لیکن تمام تر مخلوقات میں سے اللہ نے جس کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا ہے وہ ہے حضرت انسان، وہ ہے حضرت انسان۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا۔ بندہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لیے اس چیز کو بنا رہا ہوں۔ یہ مائک اسپیکر اگر بنایا ہے جس نے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سے آواز جو ہے وہ دور تک زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ ممبر ہے، کرسی ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ موٹر سائیکل کار بنانے والے نے اس مقصد کے تحت اس کو بنایا کہ اس سے سفر آسان ہو۔ تو کوئی بھی چیز کائنات کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو پیدا فرمائی ہے، جو کائنات کے اندر اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، بغیر حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی دیکھیں تو رب العالمین احکم الحاکمین کی تخلیق کردہ ہر مخلوق کے اندر اس خالق کی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی اس کی کاریگری اور کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور پوشیدہ۔ تو جب انسان جو ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، انسان جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، انسان جو ساری مخلوقات سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے، تو کیا انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا فرما دیا؟ خالق کا قرآن فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اگر تمہیں بنایا ہے تو بغیر مقصد کے فضول بنا دیا؟ نہیں، انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اے انسان تیرے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کے اندر تو کاروبار کرے، وہ ایک ضمنی بات ہے۔ تیرے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ تو دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہو جائے، تیرے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ تو دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائے، بلکہ تیرے بنانے کا مقصد، تجھے تخلیق کرنے کا مقصد وہ ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں تخلیق فرمایا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا فرمایا۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا ہے کہ ہمیں رب نے بنایا کس لیے ہے، ہمیں رب نے پیدا کس لیے کیا ہے، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے جس انسان کو اپنی عبادت و ریاضت کے لیے بنایا، اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے بنایا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا، اپنے ذکر و اذکار کے لیے پیدا فرمایا، محبت و الفت کے لیے پیدا فرمایا، آج وہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر، اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے مالک حقیقی کو بھول چکا، اپنے مالک حقیقی کو، اپنے خالق حقیقی کو، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، ہم اس سے غافل ہو چکے، اس کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، اپنی خلقت کو فراموش کر چکے ہیں، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج کا انسان معبودان باطل کی پرستش کے اندر مشغول ہو چکا ہے، آج کا انسان قتل و غارت کے اندر مشغول ہو چکا ہے، آج کا انسان شراب خانوں میں شراب کے جام جو ہیں ان کی محبت میں گم ہو چکا ہے، جوا خانوں میں جوئے کے اندر مشغول ہے، رقص و سرور کی محفلوں کے اندر وہ اپنے عیش و عشرت میں مشغول ہے۔ لیکن اے انسان، تیرے بنانے کا مقصد رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ نہیں فرمایا کہ تو دنیا کے اندر جا اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جا، عیش و عشرت میں مشغول ہو جا، جوئے شراب میں مشغول ہو جا، قتل و غارت میں مشغول ہو جا، بلکہ اللہ نے انسان کو بنایا تو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ تو انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا کے اندر مگن ہو چکا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بارہا مقامات پر حضرت انسان کو اپنا مقصد یاد کروایا ہے۔ کیا انسان تجھے بنایا کس لیے گیا ہے؟ اے انسان، تجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ اور تو اپنے اسی مقصد کو بھول کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے بنایا کس لیے تھا؟ آج بھی اگر تو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اپنے رب کی طرف آ جا، توبہ کر لے۔ خالق نے فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، فرمایا اسی کے اندر تمہاری کامیابی۔ اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ جس مقصد سے ہم غافل ہو چکے ہیں، جس اپنے خالق کو ہم بھلا چکے ہیں، اس خالق کی طرف ہم لوٹ آئیں، اس کی طرف رجوع کر لیں، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی برائیوں سے، اپنے گناہوں سے، اس کی نافرمانی سے توبہ کر کے اس رب کے دامن رحمت میں آ جائیں، وہ ہم پر پھر کرم فرما دے گا، وہ ہم پر پھر کرم فرما دے گا۔ تو انسان
اور خاص کر بندہ مومن مسلمان وہ جب توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے نادم ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ کا جو معنی ہے لغوی معنی، اس کا مطلب یہ ہے اپنے گناہوں سے نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا۔ پہلے تو گناہ پر شرمندہ ہونا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں اس پر شرمندہ ہوں، پھر اس کا اعتراف کرنا، اس کو مان لینا، اور پھر اس گناہ کو ترک کر کے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آنا اور پھر اس بات پر قائم ہو جانا، اس کا نام توبہ ہے۔ یعنی گناہ پر ندامت اختیار کرنا، گناہ کا اعتراف کرنا اور گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا اور پھر اس پر قائم ہو جانا، اس کا نام ہے توبہ۔ اور پھر جو بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، تو کون سا ایسا انسان ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنسا ہوا؟ ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر، کسی نہ کسی خطا کے اندر عمدن یا ساون مبتلا ہے۔ جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر ہر بندے سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جب انسان اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے ندامت اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، کیونکہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں پھر اس پر اصرار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے شیطان نے یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں اقرار کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندے کو تیرے راستے سے دور کروں گا۔ تو انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے انبیاء اور فرشتے یہ ہے معصوم عن الخطا، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن انسان اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر ندامت اختیار کرنا، اس پر توبہ کر لینا، رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف رجوع کر لینا، یہ بندے کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خالق نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، فرمایا جو گناہ کر کے میری بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، میری طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں اور رجوع اللہ کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان توبہ کرنے والوں کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، ان توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سچے دل سے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، اپنے مقصد حیات کو سمجھ جاتا ہے کہ خالق نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے، خالق نے مجھے بنایا کس لیے ہے، جب وہ اپنے
مقصد کو سمجھ جاتا ہے اور سمجھ کر اپنے رب کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ توبہ سچے دل سے کر لیتا ہے، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا ہے میرے غلام سچے دل سے توبہ کر کے تو رب کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے، تیرا رب تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ، اللہ اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ختم فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندہ جتنا زیادہ خلوص اس کے دل میں پیدا ہو تو اللہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ بندے کے نامہ اعمال میں داخل کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں اللہ کی طرف توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اب ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل کو دیکھیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان، وہ کائنات سے سب سے افضل، جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم کتنے پاپی ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم کتنا رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہاتے ہیں کہ مولا ہم سے گناہ ہو گیا۔ حالانکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا، خلاق کائنات وحدہ لا شریک کا قرآن ہے، رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا جو شخص بھی میری بارگاہ کے طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، اپنے گناہوں سے نادم ہو جاتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے، خالق نے فرمایا من تاب و آمن و عمل صالحا، خالق نے فرمایا جس نے توبہ کر لی، مجھ پر ایمان لے کر آ گیا اور عمل صالح کو اپنا لیا، یعنی سچی توبہ کر لی، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، اپنے گناہوں کو ترک کر دیا، رب کی بارگاہ میں آ کر اب نیک اعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، تو خالق فرماتا ہے من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، خالق فرماتا ہے میرے بندے توبہ تو کر لے، جنت تجھے میں عطا کر دوں گا۔
توبہ تو کر لے جنت تجھے میں عطا کر دوں گا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، فرمایا جو توبہ کرتا ہے چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر آ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو آقا نے فرمایا اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ اگر بوڑھا بھی توبہ کر لے وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اگر کوئی جوان جب توبہ کرتا ہے، جب کوئی جوان جوانی کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے کنارہ اختیار کر لیتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یحب الشعب التائب، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جوان کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس جوان کی توبہ کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کوئی بوڑھا ہو زندگی کسی میں موڑ پر، یہ نہیں کہ اگر اب بوڑھا ہو کے تب وہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب بندہ رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے اور اس بندے کو اپنا حبیب بناتا ہے۔ لیکن فرمایا جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ جوان جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، جوان جب اپنی اس جوانی کی مستی کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ رب کی بارگاہ میں آ جائے گناہوں کو چھوڑ کر تو وہ جوان اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک غلام ہیں، ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری، یہ انصاری نوجوان ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے گلی میں جا رہے تھے، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، دیکھا ایک عورت پر نظر پڑ گئی، جب ایک نظر پڑ گئی دوسری ارادتاً پھر نظر پڑ گئی، لیکن فوراً دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، میں بدنگاہی کر بیٹھا ہوں، کیونکہ انسان کا ہر جو اس کا اعضاء ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بھی گناہ کرتی ہے، انسان کے کان بھی گناہ کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی گناہ کرتی ہے، انسان کے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، انسان کے پاؤں بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول ہیں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری نوجوان ہیں، اب غیر ارادی طور پر نظر پڑی ہے، پھر دوسری ارادتاً نظر پڑی، فوراً دل میں خیال پیدا ہوا میں تو رب کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے، دل میں خیال پیدا ہوا میں کیسے مصطفیٰ کا سامنا کروں گا، فوراً جنگلوں کی طرف نکل گئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے اوپر جا کر قیام پذیر ہو گئے، 40 دن تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی کو فرمایا ہے عمر ہے سلمان جاؤ تو صحیح ثعلبہ کو دیکھو ثعلبہ کدھر چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ
حضرت ثعلبہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب اس پہاڑ پر پہنچے ایک چرواہا جو تھا اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی نوجوان دیکھا ہو؟ وہ چرواہا کہنے لگا ہاں ایک نوجوان ہے جو سارا دن بھی روتا ہے، ساری رات بھی روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی ثعلبہ کے پاس پہنچے اور جا کر پیغام دیا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے عرض کی اے عمر، اے عثمان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے اس وقت لے جانا جب مصطفیٰ کریم نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ حضرت ثعلبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ثعلبہ تجھے کس چیز نے ہم سے دور کر دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے اس طرح بد نگاہی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کیا تو قرآن نہیں پڑھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا یہ آیت اتنی عظیم ہے، جو اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا ثعلبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا ثعلبہ یہ آیت اللہ نے ایسی عظیم آیت عطا فرمائی ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرت ثعلبہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا عظیم ہے۔ وہ ایک نظر پڑنا، وہ صحابی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا گناہ سرزد ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے پھر بھی ہمارے دل میں ندامت نہیں ہو، توبہ ہم نہیں کرتے۔ تو حضرت ثعلبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے گھر تشریف لے کر گئے تو بیمار ہو گئے۔ 8 دن بیمار رہنے کے بعد جب وقت وفات قریب آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلام کا پتہ کرنے کے لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ وہ بیماری کے عالم میں ہے، مرض الموت کے اندر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود کے اندر رکھا۔ حضرت ثعلبہ نے اپنا سر مصطفیٰ کی گود سے ہٹا لیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، میرے سر پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ اتنے میں آپ کی روح جو قبض انصری سے پرواز کر گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب جنازے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ثعلبہ کے جنازے میں آج اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں پر جو ہے وہ زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ ثعلبہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی اس طرح کی ہے۔ ثعلبہ نے توبہ اس طرح کی ہے، ایک معمولی سا گناہ جس کو ہم تو اس کو گناہ سمجھتے نہیں، ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کی طرف نظر دوڑانا، اس کو دیکھنا۔ ہم تو گلی میں بیٹھے ہو نا، گلی میں سے گزر رہے ہو تو کوئی غیر محرم عورت گزر رہی ہو نا، تو گلی کی ایک نکر سے لے کر گلی کی دوسری نکر تک ہماری نظر اس کا پیچھا کرتی، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول ایک نظر جو ہے وہ ارادتاً ایک نظر پڑی ہے، اتنا توبہ، اتنی استغفار، اتنی ندامت، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے اس کی توبہ کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس کے جنازے کے اندر فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے بھی اتنے آئے آقا فرماتے ہیں زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ۔ تو انسان جب توبہ کرتا ہے، بندہ مومن جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، تو رب العالمین احکم الحاکمین یہ نہیں فرماتا کہ تو نے گناہ کر لیا تب میری طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا میرے بندو، اے محبوب فرما دو ان سے، کیا میرے بندو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہو، گناہ کر لیتے ہو، تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ میں نے گناہ کر لیا یا میرا گناہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، گناہ ہو جائے فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، یہ نہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، باہر نکلیا تو پھر وہی کام نہیں، دل سچے سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک عرابی کو دیکھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ انی استغفرک و اتوب الیک۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا اے مولا کائنات سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، اس پر ندامت اختیار کر۔ دوسرا فرمایا جو فرض رہ گئے ان کو ادا کر۔ تیسرا فرمایا جس کا حق مارا ہے اس کا حق جو ہے اس کو لوٹا دے، اور جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی مانگ، اور پھر پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور جس طرح اپنے نفس کو گناہ کر کے لطف پہنچایا ہے، اسی طرح اب توبہ کر کے اس نفس کو مشقت میں ڈال دے۔ جب اس طرح سے توبہ کرے گا وہ سچی توبہ ہوگی، وہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ، اور گناہوں پر نادم ہونے کی، ندامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کر اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت و کرم و فضل کا سایہ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔